بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ ایشیا کپ شروع ہونے سے پہلے بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم کے بیٹر کے ایل راہل ایشیا کپ کے ابتدائی 2 میچز سے باہر ہو گئے۔ کے ایل راہل ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ کنڈیشن کیمپ میں شریک ہیں، تاہم وہ 100% فٹنس ثابت نہیں کر سکے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کے ایل راہل ٹیم کے ہمراہ سری لنکا جائیں گے۔ واضح رہے کہ ایشیا کپ کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا، جبکہ ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 2 ستمبر کو شیڈول ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی توشیخانہ کیس میں سزا معطلی سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توشیخانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی سے متعلق 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ٹرائل کورٹ کی سنائی گئی سزا 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا معطل کی جاتی ہے۔ تحریری فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کی کمپلیمنٹ پہ سزا کا فیصلہ سنایا تھا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق نے زبانی طور پر مختصر فیصلہ سنایا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی توشیخانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست منظور کی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطل کرتے ہوئے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے بلائے نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اجلاس میں کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرط میں نرمی یا آئی ایم ایف سے ریلیف کی اجازت ملنے کی صورت میں عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ نگران وفاقی حکومت نے وزارت توانائی کی جانب سے دی گئی سفارشات پر عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ ہے۔ الیکشن کے تمام مراحل آئین و قانون کی روشنی میں مکمل کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق آج 2 اجلاس ہوئے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ نے آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی اور انتخابات کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی بلوچستان اور صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان نے بھی الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی۔ آئی جی بلوچستان نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ موجودہ پولنگ اسٹیشن کی بلڈنگ کی مرمت یقینی بنا رہے ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں کسانوں نے حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اس دوران متعدد مظاہرین سرکاری دفتر کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی میں احتجاج کے دوران کسان مظاہرین سرکاری عمارت کی پہلی منزل پر لگے حفاظتی جال پر چڑھ گئے اور متعدد اندر کود گئے۔ کسان مظاہرین کی پیش رفت روکنے کے لیے پولیس کی کارروائی کے دوران کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ایشیا کپ کے افتتاحی میچ سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا میں افغانستان کے خلاف سیریز اچھی رہی، جیت کے مومنٹم کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران بابر اعظم نے کہا کہ کسی بھی حریف ٹیم کو آسان نہیں لیں گے۔ پورا ایشیا کپ پاکستان میں ہوتا تو خوشی ہوتی۔ پاکستان اور بھارت کا میچ ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ بابر اعظم نے کہا کہ پاکستان ٹیم ہر طرح کی باتیں ہوئی، کسی نے اعتراض کیے، کسی نے تعریف بھی کی، ہمارا فوکس کرکٹ پر رہا، جس کی وجہ سے ون ڈے میں نمبر 1 ٹیم بنے۔
मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में एक डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा होकर 303 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ, जबकि गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये के इजाफे के बाद 322 रुपये का हो गया। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में आज 500 रुपये का इजाफा हुआ। आल पाकिस्तान ज्वेलरीज एसोसिएशन के मुताबिक 500 रुपये इजाफे के बाद मुल्क में एक तोला सोने की कीमत 2,33,500 रुपये हो गई।